کیوں؟ ایک بات سمجھو، جن حالات میں جی رہے ہو ان حالات میں ایک چیز بہت ضروری ہے، اور وہ ہے دل کا مضبوط ہونا، دل میں حوصلہ ہو، ہمت ہو، پس ہمتی بزدلی نہ ہو۔ کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ حالات بہت خراب ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں۔ آپ خود سے پیدا ہو گئے ہو؟ نہیں، کوئی بھی جان اس وقت تک وجود میں نہیں آتی جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو۔ آپ اگر پیدا ہوئے ہیں، اس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، ان حالات میں پیدا ہوئے ہیں، تو آپ اللہ کا انتخاب ہیں۔ اور یہ یاد رکھو کہ اللہ کا انتخاب کبھی بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ کہنے والوں نے کہا ہے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا فعل، عقل مند شخص کا کام کبھی بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا، عقل مندی سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ نے اگر میرا اور آپ کا انتخاب اس گئے گزرے زمانے میں کیا ہے، ان نازک حالات میں کیا ہے، تو کسی وجہ سے کیا ہے، ہم یوں ہی فضول نہیں ہیں۔ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم خود کو ضائع کر رہے ہوں تو ایک الگ بات ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ہم اس زمانے میں اگر پیدا ہوئے ہیں اور اسلام کی دولت کے ساتھ ہیں تو ہم اللہ کا انتخاب ہے۔ کسی فارسی شاعر کا شعر ہے، اس نے کہا ہے، بر خود نظر کشاز تہی دامنی مرنج، در سینئی تو ماہ تمام نہادان۔ خود پر نظر ڈال کر افسردہ مت ہونا، غمگین مت ہونا کہ میں بے حیثیت ہوں اور میرے اندر کوئی خوبی اور کمال نہیں ہے۔ اللہ نے تمہارے سینے میں 14ویں کا چاند رکھا ہے، ایمان کی دولت تمہارے پاس ہے اور اللہ نے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ سورہ یوسف اس لیے چنی، ایک نبی کا، ایک نبی کے باپ نبی کا، نبی زادوں کا اس سورت کے اندر تذکرہ ہے، اور انبیاء کے واقعات اور انبیاء کے قصے اور ان کی حقیقت بیانیاں اور ان کی سیرت نگاریاں جو بھی ہیں، یہ یاد رکھو کہ ان کی سیرت، ان کے واقعات یہ لوگوں کے لیے دلوں کی مضبوطی کا سبب ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں فرمایا گیا، وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ ہم قرآن مجید میں یہ جو واقعات آپ کو سناتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں۔ نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اس لیے آج جو میں کہوں گا وہ سورہ یوسف کی روشنی میں ہوگا، اور مجھے پورا یقین ہے اللہ کے کلام پر کہ جب ہم اپنی نشست سے اٹھ کر جا رہے ہوں گے، آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں ایمان کی رمق روشن ہو چکی ہوگی۔ میرے بھائیوں، اس لیے بھی کہ آج کل ہماری قوم، میں نے ایک قصے کا انتخاب کیوں کیا ہے، اس لیے کہ آج کل ہماری قوم ڈراموں کی عادی ہو گئی ہے۔ شادی شدہ ہوں تو پاکستانی ڈرامے دیکھیں گے، غیر شادی شدہ ہوں تو ارطغرل غازی بننے کا شوق ہوگا۔ ایک الگ بات ہے کہ تلوار کی جگہ بیڑی ہاتھ میں، سگریٹ پیتے ہیں۔ ہنسنے کی کیا بات ہے، جو اوقات ہے اپنی وہ ہے، یہی تو حقیقت ہے۔ کسی زمانے میں رائل انفیلڈ آیا کرتی تھی 350 بغیر سیلف اسٹارٹ کے، آج کل ہمارا نوجوان اسٹارٹر والی لے کے اور اس کو لے کے چل رہا ہوتا ہے، شور مچا رہا ہوتا ہے۔ 350 لیجئے جس کے اندر کمپریشر بنایا جاتا تھا، کک مار کے دیکھیے پیر ہاتھ میں آ جائے گا۔ یہ تو اوقات ہے، گھوڑ سواری تو دور کی بات ہے۔ قصے اور کہانیاں، اور وہ بھی اس طرح کی واہیات اور فضول، ان سے آپ صرف خوش ہو سکتے ہیں، ان سے قوم کی تعمیر نہیں ہوگی۔
سوائے برباد ہونے کے اور کچھ نہیں ہونے والا. جو لوگ پڑوس کے ڈرامے دیکھتے ہیں گھر ٹوٹیں گے، ناشکیبائیاں ہوں گی، بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہوگا. سماج اور معاشرے میں طلاق پھیلے گی، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہوگا. یہی ہوتا ہے. ان کو تو آپ سے پیسے کی ضرورت ہے، آپ کا کیا بن رہا ہے اس سے ان کو لینا دینا کچھ نہیں ہے. میں قرآن مجید کا ایک واقعہ سناتا ہوں جس کو آسمان و زمین کے مالک نے کہا ہے کہ وہ احسن القصص ہے. اگر کوئی کمی ہوگی تو میرے طرز بیان کی ہوگی، ورنہ حقیقت میں واقعہ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ شاندار ترین واقعہ ہے. نحن نقص علیک احسن القصص. بات شروع فرمائی اور واقعے کو بیان کرتے ہوئے ایک بات کہی. میں اب جو کہنے جا رہا ہوں یہ بہت مختلف سمتوں سے جمع کیا ہوا اور کشید کیا ہوا ایک خالص کلام ہے. غور کیجئے گا اس کے اوپر. آپ اس میں عقیدہ بھی پائیں گے، آپ اس کے اندر اعمال کو بھی پائیں گے. ہمہ جہت روشنی ہے. بات شروع ہوئی اور فرمایا وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. ہم آپ کو سنا رہے ہیں، واقعہ بتا رہے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے آپ اس واقعے کو جانتے نہیں تھے. معلوم ہوا سارا علم اور علم ازلی اللہ کے پاس ہے. وہ اکیلا اور تنہا مالک ہے، ساری چیزوں کو وہ جانتا ہے، اور وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا تھا انبیاء اور رسولوں کو جو چاہتا تھا وحی کے ذریعے بتا دیتا تھا. اب آپ کے پاس اللہ کی مرضی اور رضامندی کو اور اس کی ناراضگی کو جاننے کا اگر کوئی طریقہ ہے تو وہ کلام پاک ہے. قرآن مجید ایک ایسی چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دیکھا کہ وہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، حلقہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا کہ یہ جو چیز تم پڑھ رہے ہو اس پر خوشخبری قبول کرو. طرفہ بایدیکم وطرفہ بید اللہ. اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا تمہارے ہاتھ میں. اگر آپ کے پاس قرآن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری سمت پر آپ کا رب ہے اور اس سمت پر آپ ہو. رہنمائی کی اس سے زیادہ مضبوط ترین چیز اور کوئی دوسری انسانیت کے پاس اس کائنات میں نہیں ہے. خوش ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس قرآن ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. یہ جو قرآن مجید ہے یہ خوش ہونے کی چیز ہے اگر آپ کے پاس ہے. اور یاد رکھو جس کے پاس قرآن آ گیا، جس بچے یا بچی کے پاس، جس حافظ کے پاس، جس ناظرہ پڑھنے والے کے پاس، خود اس بچے اور اس بچی کو اور ان کے ماں باپ کو اس کا خیال کرنا چاہیے کہ غیر معمولی دولت ان کے بچے نے حاصل کر لی ہے. اللہ خود گواہی دیتا ہے کہ یہ قرآن ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ اپنے پاس جمع کر رہے ہیں. نہ مال، نہ دولت، نہ کوٹھی، نہ بنگلہ، نہ کار، نہ اور کچھ. جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب سے بہتر یہ قرآن مجید ہے. هو خیر مما یجمعون. تو فرمایا وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ.